من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-4 دن سے بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ شادی بیاہ میں یا فوتگی پہ یا کسی نجی محفلوں میں بھائی جو ہے مسلم لیگ کا ایک عظیم رہنما تھا ملک امیر محمد میاں والی سے، تو چینی ذخیرہ کرنے والوں نے جو ہے وہ چینی ذخیرہ کر دی، تو اس نے کہا کہ کل مجھے ساری چینی مارکیٹ میں ریڑھیوں پہ یا دکانوں پہ نظر آنی چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا، چینی کی قیمتیں بھی کم ہوئیں، بڑھی بھی نہیں، اور لوگوں کو صحیح نرخ پر چینی ملی۔ اچھا، اسی میاں والے سے ابھی ہمارا عمران خان صاحب جو آئے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ پیپسی کمپنی کا آدمی تھا جب یہ ورلڈ کپ جیتا تھا یہ۔ اچھا، تو اس نے 3.5 سال حکومت کی، اس کے پاس کوئی چیز کی قیمت کنٹرول نہیں ہوئی۔ اچھا، ظلم تو وہ بھی تھا کہ ایک مسلم لیگ کا لیڈر تھا، ایک فوجی ڈکٹیٹر کے نیچے اس کو لگایا گیا۔ چلو اس حد تک بھی شیطان نے مکر کیا اور اس کے ذریعے چینی کی قیمتیں کم کروا دیں، اور مثال آج تک پورے پاکستان معاشرے میں یہ دی جاتی ہے۔ چلو ایسا ہی کوئی مکر ہو جاتا کہ عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں چینی یا کوئی اور چیز سستی ہو جاتی، چلو یار عمران خان نے چیز سستی کر دی ہے تو ملک امیر محمد سے یہ بندہ آگے نکل گیا ہے۔ یہ تو ہمارا دنیاوی نقصان ہے۔ ایک اور نقصان ہے، سندھ کا گورنر بھی انہوں نے عمران اسماعیل بنایا، یعنی کہ پہلے ہمارا وزیر اعظم گزرا ہے ابراہیم اسماعیل، اس کو چندری گڑھ روڈ بھی وہاں پہ ہے کراچی میں، چندری گڑھ اس کی قوم تھی، کیا تھی، ابراہیم اسماعیل تو ابھی ہے عمران اسماعیل، یعنی پہلے عمران۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ملک امیر محمد کے خاندان کو ختم کیا اور عمران کو آگے لے کر آئے، اور وہ اس کے مرد سارے مار دیے، اس کی عورتیں رکھیں اور آگے عمران کر دیا میاں والی میں۔ ادھر بھی عمران اسماعیل میں وہ مرد سارے مار دیے، عورتیں آگے کر دیں، عمران اسماعیل گورنر سندھ بنا دیا، اور اسماعیل اور ابراہیم کے سارے مرد مار دیے اور عورتیں آگے کر دیں۔ یعنی دنیا کا نقصان اور پھر دین کا نقصان۔ ہمارا جو امیر عبداللہ نیازی جو وہاں پہ پکڑا گیا بنگلہ دیش کے محاذ پر، تو شیطان کی یہ پالیسی ہے توبہ نعوذ باللہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد گرامی ہے عبداللہ، وہ توبہ کافر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے وہ کافر تھا، حضرت علی علیہ السلام کا والد جو ہے وہ کافر تھا، یعنی ابو طالب عمران جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کا والد کا نام ہے، عبداللہ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے طارق بولیں، یا قرآن میں آذر کا بھی ذکر ہے، وہ آذر کے پاس وہ رہتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب شیطان نے ایک ایسا مردود نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ یہاں بورے والا میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام کو پال رہا ہے ابو طالب، عمران پال رہا ہے۔ تو عمران جو ہے اگر ابو طالب ہے، عمران اگر پال رہا ہے تو کس کو پال رہا ہے؟ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، مجمع تو مسلمان مجمع تھا، لیکن شیطان کی بجلی سب میں آ گئی، احساسی جلسوں میں بجلیاں آ جاتی ہیں۔ ابو طالب جو ہے عمران جو اللہ کو گھر میں پال رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ مشاعرہ عبدالحمید فورٹ میں ہو رہا تھا، یعنی یہ مجمع نے تو سارے نے کہہ دیا کہ علی کو پال، اللہ کو جو ہے عمران گھر میں پال رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ عبدالحمید فورٹ میں یہ ہو رہا تھا، یہ جو مشاعرہ جو ہے، تو حمید، توبہ نعوذ باللہ، حمید کو بھی عمران یا کوئی اور لال کافر پال رہا ہے۔ یہ شیطان خفیہ رکھتا، بتاتا نہیں۔ فورٹ کا مقصد یہ ہے کہ 1 2 3 یہ نیازی 93 تک ہیں، 4 نمبر کا گھیرا اور بھی ان کے گرد ہے، اور 5 نمبر کی ایک مردود گھیری بھی ان کے، فیرونا کی گھیری بھی ان کے گرد ہے۔ تو کل 27 رجب تھا، تو شیطان نے میرے کو بہت مردود قتل کیا، کیونکہ 27 مئی تھا، تو 27 رجب کا یہ شیطان دشمن ہے۔ 27 مئی کے لحاظ سے جب بھی کوئی 27 تاریخ آتی ہے تو 27 رجب پہ حملہ کر دیتا ہے، اور 27 رجب کا دشمن کیوں ہے کہ اس تاریخ کو نزول حکم نازل ہوا، اور حکم نماز کا، وہ نماز کوئی حکم مدینہ میں نازل ہوئے، کوئی مکہ میں نازل ہوئے، کوئی غار ہرا میں، کوئی غار ثور میں، ہر جگہ پہ وہی آتی تھی،
لیکن یہ حکم تو نازل ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے معراج پر، اور اس لیے اس نماز کو الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا ہے کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ یہ حکم آسمانوں پر ملا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں۔ اور شیطان نماز کا دشمن ہے، اللہ کا اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے۔ وہ صرف آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شیطان طوفان سے بچائے، الہی آمین۔